عبداللہ صاحب نے اسلام آباد سے دریافت فرمایا ہے کہ بزرگان دین نے ظاہری اور باطنی خلافت کی تقسیم کی ہے، اور کیا افضلیت کی بنیاد باطنی خلافت پر ہوتی ہے؟ بھیا بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خلافتیں ہوتی ہیں، اور اس پہ صوفیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، خاص طور پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں بھی لکھا ہے، اور فصوص الحکم جو ان کی کتاب ہے اس میں جو فص داؤدی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اس پہ بھی لکھا ہے۔ اس پہ کافی تفصیل سے گفتگو مثنوی میں بھی کی ہے، اور جو بیان کیا ہے وہ ظاہری اور باطنی خلافت پہ کئی گھنٹوں کی بحث ہے۔ تو اس میں شبہ نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باطنی خلافت ان کی چلتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز الحرمین وغیرہ میں جو چیز تحریر فرمائی ہے، ہم نے اس پہ کئی گھنٹے کی بحث کی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں یہ بحث کی ہے کہ خلافت کی ترتیب میں افضلیت کیا ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ رضی اللہ عنہم الاقطاب، روحانیت کے سلسلے میں اقطاب بھی ہوتے ہیں، کما ذکرنا، آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے، فَيَسُمُّونَ كُتُبًا كُلُّ مَنْ دَارَ عَلَيْهِ مقام، اور جو بھی کتب کے مقام تک پہنچتا ہے روحانیت میں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ هو الغوث، غوث کا ایک مقام اور درجہ روحانیت میں ہوتا ہے، وَهُوَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور جو غوث کے درجے تک پہنچتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے مقربین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور مقربین بارگاہ، اس پہ کئی جمعے کچھ نہ کچھ عرض کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کما جاز الخلافت الباطنہ من جہت المقام، اور جو آدمی جس مقام میں اللہ کی قربت رکھتا ہے اس کے درجے روحانی طور پر بڑھتے ہیں، کا ابی بکر، جیسے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ جہاں پر ظاہری طور پر خلافت میں تھے، اسی طرح باطنی خلافت بھی ان کے پاس تھی، اور خلافت باطنہ اللہ نے ان کو عنایت فرمائی تھی۔ اس لیے جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ باطن تھے، وہ لوگ کچھ صحیح خیال نہیں کرتے۔ تو خلافت باطنہ، باطنی خلافت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب لوگوں کو حاصل تھی۔ ایک سوال جو تحریر فرمایا ہے یہ بہت طویل ہے، اور اس میں جناب والا آپ نے پوچھا یہ ہے کہ عام خاندانی شرعی مسئلہ ہے، اس میں رہنمائی چاہیے، نکاح کے بارے میں اور بہن بھائیوں کی تعلیم کے بارے میں۔ یہ انشاءاللہ امید ہے اس ہفتے ایک نشست اس پہ رکھیں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ علم العادات کے مطابق میرے نام کا عدد 305 بنتا ہے،
جبکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اسم مبارک القادر کا عدد بھی 305 بیان کیا جاتا ہے، تو کیا میں اس اسم کا ورد شرعاً کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں صاحب، کہ سوال پوچھا اظہر صاحب نے بنگلور سے، کوئی حرج نہیں۔ دو صورتیں ہیں نا، ایک صورت تو یہ ہے کہ مان لیا جائے کہ علم العادات کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اس علم کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اگرچہ وہ مفتی ہوں اور کچھ ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں، اس وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ اس علم کو پڑھتے تو اس کو مانتے اور قائل ہوتے۔ تو بہرحال جو لوگ نہیں مانتے وہ اللہ کا اگر یہ نام پڑھیں بھی تو کیا حرج؟ سوچا جائے نا کہ اللہ کے کسی بھی نام کا ورد کرنا تاکہ اللہ کے اس نام کی تجلیات اس پر پڑے، کوئی حرج نہیں، کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ مشائخ اس طرح تجویز بھی کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا جو زمانہ تھا، مشائخ کسی آدمی کو دیکھ کے اس کے احوال سمجھ کے فرماتے تھے کہ اللہ کا یہ نام کثرت سے پڑھو، اس سے تم پر مہربانی ہوگی۔ پھر مشائخ ایسے آئے جب حلال کا رزق معاشرے میں باقی نہیں رہا، تو اس وقت کشف بھی صحیح نہیں رہا۔ حلال کا رزق نہ ہونے کی وجہ سے کشف پہ فرق پڑا اور کشف صحیح نہیں رہا، تو مشائخ نے تجویز کیا کہ اللہ کا جو نام ہے اللہ، اس میں ساری خدا کی صفات جمع ہیں، تو لہٰذا آئندہ ہم تصوف میں اس میں اللہ کو تلقین کریں۔ تو انہوں نے تصوف کی بنیاد اس پہ رکھ دی کہ لفظ اللہ کا ذکر کراؤ اور اللہ اللہ لوگ یہ پڑھیں، تو اللہ کی ساری صفات اس میں آ گئی۔ تو ایک تو وہ ہو گئے جو مانتے ہی نہیں علم العادات کو، نہ صحیح، اللہ کا اس میں قادر پڑھتے رہیے، کیا حرج ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو ہم جیسے مانتے ہیں اس کو کہ حروف کا بھی ایک علم ہے، عادات کا بھی ایک علم ہے، اور اس کا تعلق بالآخر جا کے مل جاتا ہے ایک طرح سے اس علم نجوم کے حصے سے جو علم نجوم شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہم ان سب میں تھا، اور یہ ان چیزوں کی تعلیم بھی فرماتے تھے۔ تو وہ جو علم العادات سے مل جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کا وہ نام ڈھونڈنا جس نام کے عادات انسان کے اپنے نام سے ملتے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کثرت سے ورد کرے۔ تو جو مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی جائز ہے، جو نہیں مانتے اس علم کو، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ بھی میں اللہ کا نام القادر یا قادر یا قادر ہمیشہ پڑھتا ہوں، پڑھتے رہیے۔ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی تشریح فرما دیجیے، دید پیر دید کبریا۔ یہ شعر مثنوی میں آیا کہاں ہے؟ ہمیں تو بھئی آصف صاحب یو پی سے دریافت فرماتے ہیں، ہمیں یہ شعر ملا نہیں، اگر آپ اس کا کوئی حوالہ دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ میرا نام مجتبیٰ سلیم ہے اور والد صاحب کا نام سلیم احمد ہے۔ عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد مقامی محلے میں حفظ میں مصروف ہو گیا، پھر سن 22 میں حفظ مکمل کر لیا، اور کراچی کے ایک بڑی دینی درسگاہ جامعۃ الرشید میں شعبہ درس نظامی میں حصہ داخلہ لے لیا، دل نہیں لگا، پھر انٹر کر لیا، اور سن 23 میں انٹر کے بعد اب میں خالصتاً دینی علوم کے واسطے دارالعلوم کورنگی میں جانا چاہتا ہوں۔ داخلے شوال میں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ درمیانی وقت، غلطی ہو گئی بھی، ہم سے اس سوال کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ آپ سے یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ فیصل صاحب ہم سے فون پہ بات کر لیجیے۔
جمہوریت کی نحوستیں بہت ایک سے ایک بڑھ کے. جمہوریت ان اقوام میں ہوتی ہے جو پڑھی لکھی ہوتی. جمہوریت جاہل اور ان پڑھ لوگوں کا کام نہیں ہے. وہ جذباتیت میں کسی بھی ایسے گمراہ آدمی کو اپنے سروں پر مسلط کر لیں جن کی تہذیب ثقافت ساری موسیقی سے تعلق رکھتی ہو، مثلا جن کی ساری تعلیم گمراہی کی اساس پر ہو، ایسے کو منتخب کر لیں جو مال اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں. اپنے محلے اپنے حلقے کے بہتر سے بہتر آدمی کو پوچھیں نا، اور وہاں جو ان کے ساتھ فراڈ، کچہری، تھانہ، رشوت لینا دینا، نہ نماز پڑھنا، نہ خدا کے احکامات کو کا احساس کرنا، شراب پینا اور بہت سی خرابیاں، تو محلے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہیں، یہ بھی ایسا ہے. یہ جمہوریت، یہ ہے جسے نظام تعلیم کے لیے بلایا جائے. اور ان پڑھ انگوٹھا چھاپ جو بے حیا اور بدبخت جعلی ڈگری دے کے اس حلقے میں فرض کر لو کہ بی اے پاس 10,000 ہے، یہ گدھا اپنی جعلی ڈگری لے کے اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارا قانون بنائے گا، اسے کیا پتہ. اور پھر وزیر اعظم، وہ ملتان کا جو پیر ہے، وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، میں عوامی کورٹ میں آیا ہوں. پتہ نہیں اس گدھے کا کیا نام ہے جو ہے. لوگوں نے پھر اسے منتخب کر کے ہونا ہی تھا بھائی، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہے نا کہ تعلیم کیا ہے، شعور کیا ہے. ہم کس آدمی کو بھیج رہے ہیں اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے؟ یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ اس وقت ایران سمیت جتنے ممالک کو مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے نا، ان کی سربراہی پہ غور کرو کتنے پڑھے لکھے. شاہ فہد نے اسی لیے 200 آدمی مقرر کیے. انہوں نے اپنے یہاں کیبنٹ یا جو کچھ بھی بنائی تھی، اور کوئی آدمی پی ایچ ڈی سے کم نہیں تھا. فہد نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، اللہ انہیں جزائے خیر دے اور خدا ان کی عاقبت اچھی کرے. شاہ فہد نے بہت بہت اچھے کام کیے اپنے دور میں. مدینہ منورہ میں جو پریس لگایا، پوری امت میں اس کا اس وقت تک دوسرا کوئی نہیں ملتا. اتنے اچھے کام انہوں نے کیے، اور تعلیم کے فروغ کے لیے، تاکہ سعودی پڑھیں اور وہ جانیں کہ کیا. بالکل اسی طرح اور ممالک میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں جتنی کیبنٹس بنتی، ایک سے ایک بڑا جاہل بیٹھا ہوا ہے. نحوست کیا بیان کرے؟ ان پڑھ لوگ مسلط ہو گئے، کیا نحوست بیان کرے؟ کیا مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا ہے؟ ہم اس کے متعلق بات ہی نہیں کرتے. نحوست کیا بیان کریں جمہوریت کی؟ وہ عورت جس کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ بی بی آپ کے ہاں بچہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی عمر 60 سال مثلاً ہوگی، نہیں اب اولاد ہو سکتی، 70 سال ہوگی، نہیں اولاد ہو سکتی، اس سے اس امید پہ شادی کر لینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، شاباش ہے اس عقل مند کو جو یہ حرکت کرتا ہے. بالکل اسی طرح جمہوریت کے ذریعے یہ ملک چلانا، یہ اس سے بھی زیادہ احمق ہے وہ جو دلہا بنے گا. تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ اس میں کون سا عمل ذکر کرنا چاہیے؟ آج کل فرض کا ٹائم 6 بجے شروع ہوتا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ ہمیشہ صبح صادق دیکھنی چاہیے. صبح صادق سے جتنا پہلے کا وقت ہے، مثلا صبح صادق 5 بجے ہوتی ہے، فرض کر 6 آپ نے کہا 6 بجے ہوتی ہے، 6 بجے سے پہلے کا جو وقت ہے نا، جس میں لوگ ابھی سحری کریں گے، کھانا کھائیں گے، یہ وقت ہوتا ہے تہجد کا. اس سے بھی ذرا سا پیچھے آپ اور چلے جائیں، جیسے 2 گھنٹہ پہلے، اس سے جب رات بالکل مکمل طور پہ طاری ہوتی ہے. یہ جو 4 5 7 گھنٹے ہوتے ہیں مختلف ممالک میں، اس کے متعلق ہے کہ اس میں تہجد پڑھی جائے. اور یہ چیزیں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے بھائی، بار بار بات نہیں کی جا سکتی. شوہر اور بیوی کی، ماں باپ اور بیوی کو شوہر کے ماں باپ کے کیا حقوق اور ذمہ واریاں ہیں؟ یہ ذمہ واری تو چودھری نثار ہی پڑھتا ہے.
وہ ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں نا، ماشاء اللہ. ذمہ واریاں، یہ ذمہ واری میں نے لگائی، ذمہ داری ہے. بیوی کہے گی کہ الگ مکان بنا دو. یہ ساری چیزیں بھائی کئی مرتبہ ہو چکی ہیں، اور وہ جو ایک سوال رکھوایا ہے انشاءاللہ اس ہفتے، اس پہ کئی بات کرنے کی امید ہے. کاسمیٹکس کے سامان جو ہیں اور ادویات میں انسانی جسم کے سیلز استعمال کیے جاتے ہیں. شریعت مطہرہ کی روح سے بالخصوص فقہ حنفی اور دیگر اعضاء انسانی اعضاء کے متعلق کیا حکم ہے؟ جلیل احمد صاحب اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں، تحریر فرما رہے ہیں. دیکھیں، انسانی جسم میں دو طرح کے اعضاء ہیں. ایک وہ جو بنتے رہتے ہیں، ایک وہ جو ایک مرتبہ ختم ہو جائیں تو پھر نہیں بنتے. اور شریعت کا متفقہ اصول بنیادی طور پہ انسانوں کی عزت، انسانوں کی حرمت اور انسانوں کی بڑائی کا ہے. اس سے انسان کا جسم اور اس کے جتنے اجزاء ہیں، خون ہے، ہڈی ہے، بال ہے، گوشت ہے، یہ تجارت کی چیز نہیں بنایا جا سکتا. شریعت سختی سے منع کرتی ہے کہ کسی بھی انسان کی ہڈیاں بیچی جائیں، بال بیچ دیے جائیں، خون اگرچہ دوبارہ بنتا ہے لیکن اسے بیچ دیا جائے، یہ جائز نہیں. اضطرار کی حالت میں اگر کوئی آدمی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ڈاکٹرز اس بات کو سمجھتے ہیں، اور وہ بیچارہ خون نہ ہونے کی وجہ سے مر جائے گا، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ خون پھر بن جائے گا. یہ ہماری بات کا مقصد ہے جو پہلا فقرہ کہا تھا. اور انتہائی مجبوری کی حالت میں جب انسان مر رہا ہو تو بھی انسان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. جانور حرام یہ کھایا جا سکتا ہے، جانور مردہ کھایا جا سکتا ہے، انسانی گوشت کھایا ہی نہیں جا سکتا. تو اس لیے مسلمان ہو یا کافر، ان سب کے جسم کی اجزاء کی حرمت ہے. اسی لیے انسانی خون اور اس میں جو پلازما کہلاتا ہے، اس کا بیچنا پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے. اگر کوئی آدمی اپنا خون بیچتا ہے یا پلازما بیچتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے. اسے چاہیے کہ اللہ سے توبہ بھی کرے، معافی بھی مانگے، اور جو پیسہ اگر اس کے پاس ہے تو اسے استعمال نہ کرے. یہ پیسہ بھی حرام ہے جو اس نے لیا. تو خون اور پلازما یہ بنتا رہتا ہے. اس لیے اس کو بعض فقہا نے اس لیے جائز قرار دیا کہ کوئی آدمی مر رہا ہے اس کے لیے کچھ کر دینا، وہ جائز قرار دیتے ہیں. اور خون اگر بغیر قیمت کے نہ ملے، مارکیٹ سے خریدنا پڑے، وہ بھی جائز. اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ چیز لے آؤ. اور اب تک 2026 جنوری تک بہت سے ڈاکٹرز، اللہ کا خوف بھی ہے، مسائل کو جانتے بھی ہیں، اس لیے وہ جب کہتے ہیں کہ اس کو خون درکار ہے، یہ چیز درکار ہے، تو اجرت پر بھی خریدے تاکہ مریض بچ جائے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے. دیگر انسانی اجزاء، ناخن ہیں، بال ہیں، دودھ ہے، ٹیشوز ہیں، ان کی دوائیاں بنانا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے جتنی بھی کریمز اور یہ چیزیں ان سے بنتی ہیں ان کا استعمال بھی جائز نہیں. جب کرونا آیا تھا تو اس وقت یاد پڑتا ہے کہ اس مسئلے پہ بات ہوئی تھی، اگر نہیں بھی ہوئی تھی تو آج یہ بات سن لینی چاہیے اگر جی چاہے کہ عام حالات میں بالکل ایسی چیزوں کی بات جائز. وہی بات ہے کہ اگر زندگی کا کسی کا خطرہ ہو تو خون، پلازما وغیرہ درست کرنا وہ چیزیں درست نہیں. تو یہ جتنے لوشن، جتنی کاسمیٹکس، جتنے انجیکشن ایمبریو سے بنائے جاتے ہیں، ایمبریو کی تفصیل ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے گا، پلاسنٹا سے بنائے جاتے ہیں، ان کا استعمال شرعاً حرام ہے. سمجھے؟ ان چیزوں کو
کاسمیٹکس میں، لوشن میں، انجیکشن میں نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو بہت دل چاہتا ہے، وہ اعمال بتا دیں جن کے کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہمیں تو کوئی عمل آتا نہیں بھائی، سیدھی سادی بات ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی تلقین کی ہے اس کے مطابق کام ہونے چاہیے بس۔ اور جتنی انسانی اخلاقیات ہیں، کوئی آدمی اگر ان پر عمل کرے تو یہ ظاہر شریعت سے زیادہ ضروری ہے، سمجھے؟ زکوٰۃ ادا کرے جو اللہ نے ضروری قرار دی ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہر وقت چلتے پھرتے لوگوں کو پیسے دیتا رہے۔ وعدے کی پابندی کرے، یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لی تھی میں نے، ٹائم دیا تھا 1 بجے کا، 1 بجے کی پابندی کرے، اس بات کو چھوڑ دے کہ 1 بجے عرس ہو رہا تھا تو میں اس میں مصروف تھا۔ پہلے انسان بنے پھر مسلمان بنے۔ ہر سال حج اور عمرہ کرتا ہوں، اندازہ کریں 30 سال ہو گئے، ہر سال حج اور عمرہ۔ وہ 30 سال جو نفل حج اور نفل عمرے تم کرتے رہے ہو، وہ گلی میں محلے میں ایک بچہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ایک آدمی کے گھر 3 کی بجائے 2 وقت کھانا ہو گیا تھا، خدا بالکل نہیں پوچھے گا کہ یہاں کیا لینے آئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ایک آدمی کو بلائیں گے، اس سے فرمائیں گے میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا، اور میں ننگا تھا تم نے کپڑا نہیں دیا۔ وہ کہے گا اے رب تو ان ساری حاجتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جانتے نہیں تھے کہ فلاں آدمی بھوکا تھا، اگر تم نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا نا وجدتنی عندہ، میں اسی کے پاس مل جاتا۔ تم نہیں جانتے فلاں آدمی پیاسا تھا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے نا وجدتنی عندہ، میں اس کے پاس ہی تو تھا، اور اگر تم اسے کپڑا پہنا دیتے تو میں اس کے پاس ہی تو تھا۔ اس لیے انسان مریں چاہے جئیں، کچھ ہو، تمہیں حج اور عمرے سے فرصت نہیں، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اس وقت۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے اور ان سرمایہ داروں کو بھی معاف کرے، خدا ان کا نظام توڑے، برباد کرے، یہ سرمایہ داری جو چھائی ہوئی ہے ہر جگہ۔ میں کبھی کبھار مسجد جاتا ہوں کبھی کبھار مسجد جاتے ہوئے اور سیر و تفریح کے لیے یا خریداری کے لیے جاتا ہوں تو چلتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے رکھ لیتا ہوں یا باندھ لیتا ہوں۔ لفظ پہ غور کیجئے نا، فتوے میں ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے لکھتے اور بولتے ہیں۔ ایسے ہاتھ رکھنے سے اپنے آپ کو قدر راحت میں پاتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ چلتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر اس طرح رکھنا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑا ہوا اور انہیں کوک کے برابر کمر پر رکھا ہوا، شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسے چلنے سے شریعت منع کرتی ہے۔ بشیر احمد صاحب، اننت ناگ، کشمیر، انڈیا، جنہوں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی مفتی ہوں گے، کیونکہ شریعت کے احکامات بتانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے اس علم کو پڑھا ہو۔ ڈاکٹر کے بغیر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کیپسول آپ یوز کریں؟ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ آپ ڈسپرین کھائیں یا نہیں کھائیں، اب ہم تو نہیں نا کہہ سکتے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے اپنی پوری عمر لگائی ہے۔
تو یہ اس طرح شریعت کا نام لے کے مسائل بیان کرنا یہ سنگین جرم ہے، سنگین جرم ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر باندھ لے، بس اتنی بات، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہودی ایسے کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ ہاتھ آگے باندھے جائیں گے، ہاتھ دونوں پیچھے لے جا کر نہیں باندھے جائیں گے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیتا ہے پیدل چلتے ہوئے، ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت شریعت نے اس میں نہیں کی۔ اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہندوستان میں مفتی محمود صاحب تھے گنگوئی رحمہ اللہ، مفتی صاحب کہتے تھے یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے مفتی صاحب کے جو لوگ ماننے والے، پیچھے چلنے والے، ان کے فتوے پہ عمل کرنے والے ہیں، حضرت نے کون سا ایسا فتویٰ، حضرت نے فرمایا مناسب نہیں ہے تو نہیں ہے مناسب، ٹھیک ہے نہ کیجیے، ورنہ شریعت نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کیا کام کرنے یا تعلیم دینے والی صحابیات کی مثالیں آج کی خواتین کی عوامی مصروفیات اور ہم آہنگی کے جواز کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں؟ یہ بتا دیں کہ جو عورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کام کرتی تھیں وہ صرف جنگ میں تھیں یا عام حالات اور اوقات میں بھی کام کرتی تھیں؟ بالا کوٹ سے شیراز صاحب سیدھی سادی بات یہ ہے کہ آپ اسے ایسے مفتیوں سے پوچھیں جو ان باتوں کو جانتے ہوں۔ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ خواتین کو ملازمت کی غرض سے جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے گھر سے نہیں جانا چاہیے، بس۔ اگلی نسل چاہیے پڑھی لکھی، جن کے اخلاقوں، جن کی تربیت ماں کر دے، وہ نسل چاہیے۔ عورت گھر سے باہر جائے گی، زبان ناخالص ہوگی، وہ صحیح زبان اپنے بچے کو نہیں سکھا سکے گی، انگلش پوری اسے آتی نہیں ہوگی، اردو بھی پوری نہیں آتی ہوگی، تو اگلی نسل کو کیا سکھائے گی کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اور بولا کیسے کرتے ہیں؟ تعلیم کہاں سے دے گی؟ تربیت کہاں سے دے گی؟ سمجھے؟ ایسی غیرت مند مائیں بھی ہیں جنہوں نے سارا سسرال اور میکا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں اپنے بیٹے کی تربیت کرنی ہے، میں اکیلی رہ لوں گی، تنہائی برداشت کر لوں گی، لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوگا۔ سسرال کے جھگڑے، میکے کا آنا جانا، سب چیزیں ایک طرف، اس نے کہا مجھے اپنے بیٹے کو اچھا کرنا، اپنی بیٹی کی تربیت کرنی۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور شوہر کو کما کر لانا چاہیے۔ یہ شوہر یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ غور کرو اس آیت پہ، اللہ نے کہا ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فوقیت دی ہے، یہ عورتیں اور مرد سارے برابر ہیں۔ یہ فلسفہ کس نے گھڑا ہے؟ یہ ان قوموں نے گھڑ لیا جنہوں نے کم سے کم تعلیم حاصل کی اور غلط نتیجہ نکالا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مرد کو وَبِمَا أَنفَقُوا، اس لیے کہ شوہر خرچ کرتا ہے گھر میں لا کے اپنی بیوی پر۔ اگر نہیں ہے خرچ کرنے کی طاقت تو نہ کرے نکاح، کس نے کہا ہے؟ اور پھر اس سے اولاد بھی ہو جائے، یہ کس نے مشورہ دیا؟ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے عورتوں کا باہر آنا، گھروں سے کسی کی مدد کر دینا، مرہم پٹی کر دینا، یہ سب چیزیں شرعی حدود میں بھی تھیں، اور وہ ایمرجنسی کی چیزیں تھیں۔ اس وقت ایسے ماحول تھوڑے ہی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرما دیا، بوڑھی ہو گئی تھی، فرمایا آپ بازار میں گھومتی رہا کریں اور دیکھیں سود کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی چیز غلط ہو مارکیٹ میں مجھے اطلاع کرے۔ اب وہ اتنی عمر کی خاتون ہے، بس خاموشی سے دیکھ رہی ہے،
بیع و شرع کیسے ہو رہی ہے، لوگ کیسے بیچ رہے ہیں، کیسے خرید رہے ہیں، بس یہ مثالیں وہ پیش کرتے ہیں اسلامی تاریخ سے اٹھا کر جن کے بیک گراؤنڈ کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح غزوہ احد میں صحابہ رضی اللہ عنہ ایمرجنسی میں تھے، سیدہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ تشریف آوری ہوئی، ان کے والد زخمی تھے، انہوں نے چٹائی جلا کر جو راکھ بنی وہ اپنے والد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دی خون کو روکنے کے لیے۔ اب یہ ایسی چیزیں حقیقت میں آئی ہیں، لیکن وہ ایک ایمرجنسی تھی، وہ کوئی مستقل مشغلہ تھوڑا ہی تھا۔ تو اس لیے کسی ایسے مفتی سے پوچھیں جن کے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہوں گی۔ ہم تو صرف اتنی بات جانتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے جس کے متعلق آیا ہے کئی جگہ کہ لوگ گھر گئے اور کہا کہ اس کے ہاتھ چومیں جس کی یہ اولاد۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران دو مثالیں کہی گئی تھیں، ایک یہ کہا کہ گاڑی کی پارکنگ کے حوالے سے غلط پارکنگ کی تو اس پر ٹوکنا چاہیے، اور ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ صحیح بات غلط وقت پہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ دریافت یہ کرنا تھا کہ اچھی بات کب اور کس وقت کرنی ہے۔ رضوان صاحب پلینو امریکہ USA سے، بھیا اس کا دار و مدار انسان کی اپنی عقل اور شعور پہ، دیکھے زیادہ اور بولے کم۔ جب تک بولنے کی تمیز نہ آ جائے اور الفاظ کا چناؤ نہ آ جائے کہ کہاں کیا بات کہنی اور کرنی ہے، وہاں تک اپنے آپ کو چپ رکھے۔ لیکن یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ سب کا سب اس بات پر منحصر ہے کہ آدمی کا شعور کتنا ہے، کہاں وہ صحیح بات کرے اور کہاں وہ خاموش رہے تو اچھا ہے۔ ہر وہ چیز جو شر اور فساد کو پیدا کرتی ہے نہ بولے، اس کو نہ کرے، بس یہ اسی میں خیر۔ علامہ اقبال کی سگی بہن تھی اور مسئلہ طلاق کا چل پڑا۔ ان کے جو بہنوئی تھے، بہرحال جو بھی تھا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب دنیا سے چلے گئے، خاتون گھر آ گئی۔ علامہ اقبال گئے لاہور سے سیالکوٹ، پتہ چلا کہ بہن گھر آ گئی ہیں اور یہ شکایات ہے۔ وہ لوگ بھی کوئی غیرت مند تھے، انہوں نے بار بار جرگے کیے، آئے اور علامہ مرحوم کے جو والد تھے ان کے پاؤں پکڑے کہ آپ صاحبزادی کو واپس بھیج دیں، اس جھگڑے کو کسی طرح نپٹا دینا چاہیے۔ وہ اس پہ آمادہ ہو گئے۔ علامہ آگے، علامہ کو جب ساری چیزوں کا پتہ چلا تو ان کا ہرگز میری بہن اس گھر سے نہیں جائے گی، بالکل نہیں جانا، روک دی گئی ساری چیزیں۔ کچھ دن کے بعد پھر پیغام آیا۔ قصہ مختصر یہ کہ علامہ کہتے تھے میرے والد، ان کے والد ان پڑھ تھے لیکن فلسفی تھے، اتنی بڑی وہ شخصیت تھی کہ حیران ہوتا ہوں، اور پھر خیال آتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ نے علامہ ایک تحفہ دے دیے تھے، صحیح معنی میں اپنے ماں باپ کو ایک تحفہ ملا تھا خدا کی طرف سے، لیکن وہ اتنے عظیم انسان تھے، اتنے عقل مند۔ اب وقت نہیں ہے ہم کیا قصہ سنائیں۔ علامہ اقبال نے ایک زمانے میں حافظ شیرازی، دیوان حافظ مشہور ہے نا، رحمہ اللہ، ان کے خلاف اشعار لکھے اور سرمایہ دارانہ نظام پہ زبردست چوٹ انہوں نے کی، اور حافظ شیرازی کو بھی انہوں نے، ہے ذرا سخت لفظ لیکن رگڑا لگا دیا۔ والد کو رات، عجیب باپ اور بیٹا تھے،
ادھر اس کی چارپائی بچھی ہوئی ہے، ادھر اس کی چارپائی بچھی ہوئی ہے، چھت پہ دونوں نے سونا ہے۔ تو یہ جو سونے سے پہلے کی ان کی مجلسیں تھیں علامہ اقبال کی، بہت علمی چیزیں ہوتی تھیں، اور دوپہر کو جب گھر آتے تھے واپس تو بیجی ہوتی تھی۔ بیجی علامہ کے جو والد تھے انہیں کہتے تھے بیجی۔ وہ پھوپھیاں، خالائیں، سب لوگ بیٹھ جاتے تھے، علامہ بیٹھ جاتے تھے چارپائی پہ۔ اس وقت ہاں جی کیا بیجی کس کا رشتہ ہوا ہے، بیجی کیا آپ کہتی ہیں فلانے کے بارے میں، فلاں کے بارے میں۔ تو وہ دن کی مجلس جو تھی وہ ساری اس طرح کی ہوتی تھی، رات کی مجلس باپ کے ساتھ بڑی علمی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اشعار پیش کیے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے پڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حافظ شیرازی کے متعلق بھی ہیں، 35 اشعار تھے۔ والد نے کہا کہ بیٹے جو حافظ شیرازی کی مذمت کیا ہے یہ نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ حافظ شیرازی گھر گھر پڑھا جا رہا ہے، ہر جگہ اس کا دیوان ہے، ہر گھر میں حافظ شیرازی کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، تو یہ اچھی خاصی خدا پرستی کی بجائے حافظ پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے۔ تو ان کے والد چپ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ اقبال یہ حافظ پرستی ہے نا، بت پرستی کی طرح؟ انہوں نے کہا جی ابا ایسے ہی ہے ابو۔ تو انہوں نے کہا بت پرستی میں بتوں کو برا کہنا اللہ نے اس سے بھی تو منع کیا ہے، اگر حافظ کی بت پرستی ہے تو خدا نے تو بتوں کو بھی برا کہنے سے منع کیا۔ علامہ اقبال ہنس پڑے، چپ ہو گئے، اور لاہور آ کے 32 اشعار انہوں نے حافظ کے متعلق نکال دی۔ اور بڑے قصے ہیں ان کے، کیا سنانے۔ تو بہن کے معاملے میں علامہ اڑ گئے، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمشیر کی رخصتی ہو۔ والد اس پہ آمادہ تھے۔ علامہ کہتے تھے 2-4 دن گزر گئے، رات کو بیٹھے ادھر سے اصرار ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا بیٹے اللہ نے کہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، ناراض جب لوگ ہو جائیں تو صلح کر لینا اچھی چیز، بس اتنا کافی تھا۔ سو گئے، صبح اٹھے تو علامہ نے کہا ہمشیر کو بھیج دیں۔ والد نے ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اتنے اچھے لوگ تھے کہ اللہ کا فرمان سن لیا، جھک گئے، سب بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے صحیح وقت پہ صحیح بات، یہ بہت بہت دانش مندی کی بات ہے۔ اللہ کی معرفت اور اس کی بھی کوئی حد ہے۔ ایک عام انسان اس راستے پر سفر کرتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو سفر کرتے ہیں، کیا دونوں ایک ہی راہ پہ چلتے ہیں اور دونوں کی معرفت کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے؟ یہ سفر موت کے بعد بھی جاری رہے گا، اور کیا جنت میں بھی انسان اسی سفر پہ رہے گا؟ یہ کس کا سوال ہے بھائی؟ نام وام تو نہیں ہے اس پہ۔ اچھا بھائی انشاءاللہ اس ہفتے کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ، یہ بات کریں۔ دلفراز صاحب نے لکھا ہے والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین، ان کے جو بھی ہیں، اللہ آبا و اجداد سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت میں اچھا مقام دے، اللہ انہیں اپنے بزرگوں سے ملا دے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدل کوئی آپ کو عنایت فرمائے۔